بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ سورۃ القمر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ القمر بھی مکی سورت ہے، اور جس واقعے کا ذکر سے اس کا آغاز ہوا ہے وہ اس کا زمانہ نزول متعین کر دیتا ہے۔ یعنی جس صورت کے اندر چاند کے پھٹنے کا ذکر آیا ہے قمر کے، تو اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا آخری دور یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا تھا، اسی کا اس میں ذکر ہے، اور اس کو قیامت کی نشانی کے طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ مکہ معظمہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہی بات لوگوں کو بتائی ہے کہ دیکھو یہ واقعہ رونما ہوا، اس کے شاہدین موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، اور یکایک یہ چاند پھٹا، 2 ٹکڑے ہوا، اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک جانب اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری جانب چلا گیا۔ یہ جب واقعہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو اور گواہ رہو، دیکھو اور گواہ رہو۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ لوگوں نے اس بات کو دیکھا، اور اہل ایمان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہی، کفار مکہ نے بھی اس کو دیکھا، لیکن ان کا معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ چلیے یہ آپ پر تو جادو ہو سکتا ہے، ہر ایک پر جو یہاں موجود نہیں اس پر تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو لوگ باہر سے آئیں گے ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب کچھ باہر سے آنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات بتائی کہ ہاں ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات لوگوں کے سامنے آئی، لیکن وہی بات کہ جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کا ذکر کیا، قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور آل فرعون کا مختصر الفاظ میں ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ دیکھو ان کا انجام جو کچھ ہوا ہے وہ رسول کی دعوت کو جھٹلانے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اب کیا تم بھی اسی انجام کے منتظر ہو؟ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ قیامت کا آنے کا معاملہ بھی کسی بڑے اس کا معاملہ نہیں، کسی بہت بندوبست کرنا پڑے گا، بس اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہوگا اور پلک جھپکتے میں وہ حکم جو ہے روبہ عمل آ جائے گا۔ یہ سارا نظام جس طرح چل رہا ہے، اور تم نے یکایک یہ دیکھا ایک واقعہ کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر واپس مل بھی گیا، تو اسی طرح تمام ستارے اور سیارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں ابدی نہیں ہے۔ ہو گیا کہ یہ کہ آخرت اور پھر لوگوں کو فکر اس کی دعوت کہ وہ راہ راست اختیار کریں، پچھلی قوموں سے سبق لیں، یہ اس کا مضمون ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ یہ چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا کہ قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی خبر لوگوں کو دی، بتایا اقتربت الساعہ، تو قریب آ گئی ہے کیا چیز؟ وہ ساتھ سے مراد قیامت ہے، قیامتی گھڑی، اور اس میں ایک شہادت کے طور پر چاند کا پھٹنا جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی خبر دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسا ہوا،
تو جب آج ہوا ہے تو کل جب بتایا جا رہا ہے تو سب کا سب معاملہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات جو ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور قیامت دونوں بس ایسے ہی ہیں، ایک دوسرے کے بعد مان بعد، یعنی آپ کا آ جانا، پھر اس کے بعد اب قیامت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا ہے، تو گویا اس کے بعد قیامت کا ہی انتظار ہے۔ تو یہ بات اس طرح سے بیان ہو گئی ہے، تو بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ اس واقعے کو اس میں اس اعتبار سے پیش کیا گیا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس معاملے میں یہ بات آگے اس کو طور پر مختلف لوگوں نے مختلف اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، یعنی لوگوں نے طلب کیا معجزہ، لوگوں نے کہا اور اس کے جواب میں یہ آپ نے دکھایا، یعنی نشانی یہ سامنے آئی، یعنی یہ بات ہوئی کہ چاند پھٹ گیا۔ اور بعض کا یہ کہ یہ ایک واقعہ تھا کہ جو ہوا رونما ہوا اور اسے آخرت کی یعنی قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں اس واقعے کے شاہد ہیں، اور وہ یہ تصریح کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر اس بات کو اسی طرح سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور دونوں، ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور اس کے مان بعد وہ دونوں واپس آ کر آپس میں جڑ گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ عینی شاہد ہیں۔ ان کے علاوہ جو روایات آتی ہیں وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ان کا معاملہ اس اعتبار سے کہ یہ اس وقت بچے تھے، اور عبداللہ بن عباس کی روایت دو یا ان کی بس دو یہ روایت اور مزید ہیں اس کے حوالے سے، تو یہ بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے بزرگوں سے ان واقعات کو سنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس کو اس طور پر لوگوں کے سامنے رکھا، اور قرآن بھی اس کو اسی طور پر سامنے رکھتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ یعنی یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھائی ہے، تو اس نشانی کو دیکھ کر یہ غور کرتے، سوچتے، سمجھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے، یہ اس کے لیے گویا ایک علامت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو اس طرح نہیں دیکھا بلکہ یہ الزام لگا دیا کہ یہ جادو ہے، یہ جادو ہے جو ہم پر کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ باہر کے آنے والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ ایسا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن اس سے منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کو جادو کا نام دے کر اس پہ سے گزر جاتے ہیں۔ معجزات کا معاملہ یہی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی، یہ لوگوں کے مطالبات تھے، یہ بات قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ لو یہ معجزہ، بلکہ یہی بات بتائی کہ جنہیں نہیں ماننا ہے وہ تب بھی نہیں مانیں گے، اور جنہیں ماننا ہے وہ دلائل سے ہی بات کو سمجھ لیں گے اور جان لیں گے۔ اور پچھلے لوگوں کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات پچھلے انبیاء کو دیے تھے ان کا ذکر کر کے یہ بات بتائی کہ لوگوں نے جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے اسے جادو ہی قرار دے دیا، انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے ماننا تھا تو وہ دعوت پر غور کر کے اس کا تجزیہ کر کے ان دلائل سے متاثر ہو کر اور حقیقت حال کو محسوس کر کے اور رسول کی ذات کو بھی دیکھتے ہوئے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی شخصیت سامنے ہوتی ہے، اس کو وہ جو نتیجہ اس دعوت کا سامنے آ رہا ہوتا ہے، جو انقلاب لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے، ان سب کو دیکھ کر وہ بہرحال حقیقت کو پہچان جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی، ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ یعنی بنیادی بات جو اس میں اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کا جھٹلانا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، یا انہیں مزید کوئی نشانیاں درکار ہیں، یا انہیں مزید کوئی دلائل درکار ہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات کیا ہے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اصل میں خواہشات نفس ہے جس کی پیروی وہ کر رہے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی خواہشات نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر وہ آدمی اس اعتبار سے اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا ذہنی سانچہ جو بدلتا ہے، وہ پھر حقیقت کو یا حق کو جو ہے سننے سمجھنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتا، یعنی ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہے اور جو چیزیں اس کے خلاف ہیں، یعنی جو آدمی کو پابند کرتی ہیں، جو خواہشات نفس سے باہر نکال کر اور اسے حقیقت احوال کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے کہتی ہیں، اور کچھ پابندیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آتی ہیں جس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، جس میں خواہشات نفس کی یعنی بجائے پیروی کے اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو وہ باتیں وہ سننے کے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ تو بنیادی مسئلہ ان کا خواہشات نفس کی پیروی ہے، اس کی بنیاد پر یہ ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ایک واقعہ ہے کہ جو لوگ بات کو یعنی کردار کے اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں، سنجیدگی اختیار کرتے ہیں، برائی بھلائی کی تمیز ان کے اندر موجود ہوتی ہے، جو بھلائی کو بھلائی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، برائی کو برائی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، یعنی وہ بنیادی تقوی جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا کوئی شعور انہیں حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ ان باتوں پر غور کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، یعنی ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے، اس کا ایک مستقر معاملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ بظاہر ابھی جو صورتحال ہے، یہ جو چل رہا ہے معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اور دلائل دیے جاتے ہیں، لوگ باطل پر جمے ہوئے ہیں اور یہ معاملات اپنی اپنی جگہ چل رہے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ بات پتہ چل جائے گی، ثابت ہو جائے گی کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایسے چلتے چلتے کام ختم ہو جائے گا، جو حق پر رہا اس کا حق پر ہونا پتہ نہ چلا، جو باطل پر رہا باطل پر ہونا پتہ نہ چلا، بالآخر یہ سب کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، سب کا ایک انجام سامنے آنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک وقت لازماً ایسا آنا ہے جب اعلان یہ ثابت ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ باطل پرستوں کا جو حال ہوگا پھر وہ بھی بتا دیا گیا کہ پھر وہ معاملہ ان کے ساتھ جس طرح ہوگا کہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جو عبرت حاصل کرنا چاہے، سامان عبرت کا موجود ہونا ایک بات ہے، یعنی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے، ایسی کوئی پیچھے آگے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس سے آدمی سبق سیکھے، لیکن جب یہ سارے انتظامات موجود ہوں، ساری باتیں بتائی جا رہی ہوں، ساری باتیں سنائی جا رہی ہوں، اور اس کے باوجود پھر آدمی اپنی روش پر ہی چلتا رہے اور سننے اور سمجھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نصیحت کے لیے اس کے کان بند ہو جائیں، عبرت کی نظر اس کے پاس نہ ہو، تو پھر اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں، یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی کہ بہرحال وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، ان کے پاس انباء خبریں، یعنی کس کی خبریں؟ یہ پچھلی قوموں کی، یہاں سے خبروں کی بات ہو رہی ہے، تو مراد کیا؟ پچھلی قوموں کی، اور وہ آگے بیان بھی کی جا رہی ہیں۔ تو فرما دیا کہ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اس میں ان لوگوں کے لیے اچھا ایک سامان عبرت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر کہا حکمتٌ بالغۃ فما تغنی النذر، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پوری کرتی ہے، یعنی ایسی حکمت کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو، ان واقعات کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں کہ آدمی کی سمجھ میں یعنی عقل وہ سوچتا اور غور کرتا اور خواہشات نفس کے پیروی کے بجائے حقیقت حال کو جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس میں کوئی سامان نصیحت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں حکمت بالغہ، یعنی ایک ایسی حکمت ہے کہ جو نصیحت کے مقصد کو، فما تغنی النذر، یعنی جو انذار کا معاملہ ہے، جو نصیحت کا معاملہ ہے، اس کے مقصد کو یہ پورا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے جا رہے ہیں، تو کہا ہے، کہا فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی ایسی بات ہوگی جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ قرآن کے بارے میں کہا، تو قرآن سے جو نہیں سمجھا پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس پر قرآن مجید ہی اثر انداز نہ ہوا، اس کے واقعات اور اس کے جو دلائل ہیں ان سے وہ متاثر نہ ہو سکا، وہ اس کے دل میں نہیں اترے، اس کی سمجھ میں نہ آئے، تو پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ،
یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی ہیں، پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو۔ اب رخ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بات انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یہ سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں ساری مثالیں دے کر سمجھا دیا گیا ہے، ان کے سامنے ساری باتیں کھول کر رکھ دی گئی ہیں، مگر یہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتے، تو انہیں اسی حماقت میں پڑا رہنے دو۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے کہ جب مرنے کے بعد قبروں سے نکل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قیامت جس کی خبر دی جا رہی تھی وہ واقعی برپا ہو چکی ہے، جس سے انہیں قبل از وقت خبردار بھی کیا گیا تھا، تو ٹھیک ہے اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات اس انداز سے جب آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فکر مندی چھوڑو، یہ کام بات نہیں کام چھوڑ دیا جائے، یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعوت کا کام جو ہے وہ بند کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ 5 سال پہلے مکے میں یہ نازل ہو رہی ہیں آیات، اور اس کے علاوہ بھی دیگر آیات سامنے آتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر، تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ بات نئی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، فکر مند نہ ہوں، اس کے معاملے میں اپنے آپ کو گھلائیں نہیں، ٹھیک ہے جو بات ہو گئی چھوڑ دیں انہیں ان کے حال پر، جہاں تک بات پہنچانا ہے تو بات پہنچاتے رہیے، جاری رہے گا یہ معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ جس روز، اب یہ بات اسی کی بات کہ قیامت کے دن، تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ یعنی یہ کیفیت ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ سخت ناگوار چیز، تو سخت ناگوار چیز سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہی حشر کا معاملہ جو ان کے لیے کیا چیز تھی، ان کے لیے تو ناگواری تھی، ان کے لیے اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیا، جو کام انہوں نے کیا، یہ تو اس کی امید ہی نہیں رکھتے، ان کا معاملہ تو اسی اعتبار سے ہے، یہ تو اس کے بارے میں اور ظاہر ہے کہ جب وہ آ جائے تو پھر ان کے لیے وہاں کیا ہے، تو وہاں تو ناگواری ہے ان کے لیے، تو اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خش عن ابصارہم، تو خش عن ابصارہم یعنی کہ نگاہیں خشوع کی حالت میں ہوں گی، ان کی نگاہیں خشوع کی حالت میں ہوں گی، یا یہ کہ ان پر خوف زدگی طاری ہوگی، یا یہ کہ ان کے سر ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ قبروں سے نکلتے ہی انہیں محسوس ہو جائے گا کہ اب یہ تو وہی معاملہ ہو گیا، اس کی خبر دی جا رہی تھی، اب کیا ہوگا، تو ندامت ہی ندامت ہے، گھبرائے ہوئے اس ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایک ایسی چیز جو ان کے سان و گمان میں بھی نہ تھی، یعنی ناگوار چیز کا مطلب ایک یہ بھی ہے، ایک اس کا جو بات ہے اس میں کہ جس کو انہوں نے سمجھا تو یہ اس اعتبار سے کہ یہ انہونی بات ہو گئی، یہ تو توقع ہی نہیں تھی اس بات کی، ہمیں یہ سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا، تو اللہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ بہرحال جن چیزوں کے بارے میں انہیں یقینی علم حاصل نہیں ہوتا تو بہرحال اس پر توجہ کرتے ہیں کہ ہاں ہو بھی سکتا ہے ایسا ہو جائے، یعنی معاملہ کوئی یقین تو انہیں کوئی ایسی چیز تو ان کے پاس تھی نہیں کہ یہ واقعات نہیں ہوں گے، لازماً ہمارے پاس وہ علم موجود ہے، وہ علم تو ان کے پاس نہیں تھا، یہ اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے تھے سارے معاملات۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت ہوگا مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے، یوم عسر، یہ دن جو ہے ایسا ہے، یا عسر کی بات جو ہے یعنی اس میں اسرت سے یعنی تنگی کا، مشکل کا، تکلیف کا یہ وقت ہے۔ اور یہ جو بات کہی ہے اس میں کہ یہ اپنے قبروں سے نکلیں گے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس میں وہ دفن کیے گئے، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں بھی یا کسی کو ملی قبر، کسی کو نہ ملی، جہاں بھی جس کی مٹی، جس کی جو بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھی، وہیں سے جہاں بھی اس کا نشان موجود تھا، جہاں اس کی خاک تھی، وہیں سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، وہیں سے جو ہے وہ نکل آئے گا، ایک آواز پر اٹھ کر آ جائے گا اور کہے گا یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ اب یہاں سے شروع ہو جاتی بات کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ایک نقشہ ہے، یہ تم دیکھ سکتے ہو۔ تو کہا گیا کہ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ
دیوانہ ہے، کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَازْدُجِرْ، وہ بری طرح جھڑکا گیا، یعنی یہ معاملہ کیا لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو اس معاملے میں کہ یہ جو اس آخرت کی قیامت کی خبر کو جو وہ دے رہے تھے اس کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، یعنی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر مزید یہ کہ ان کے ساتھ رویہ غلط اختیار کیا، یعنی انہیں یعنی جنون کا الزام ان پر لگایا اور ان کے ساتھ جو توہین آمیز رویہ وہ اختیار کیا، یعنی صرف تکذیب پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اور بھی ساتھ ہی سارے ظلم و ستم کے معاملات، لعنت، ملامت، یہ سب چیزیں یہ سب کی جاتی ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اور یہ اسی تنازع میں بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے جب رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ ہر ان کا بھی انجام پھر ایسے ہی ہو جائے گا اگر یہ اسی پر اصرار کرتے رہے۔ انہیں بھی مہلت دی گئی تھی، انہیں بھی، اگر انہیں مہلت دی جا رہی ہے، ایسا نہیں تھا کہ ادھر نوح علیہ السلام کی توہین ہوئی اور ادھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا قوم کے اوپر۔ 950 برس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان رہا، 950 سال یہ صورتحال رہی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ یہاں دو جملے ہیں، ایک طرف یہ بات کہ قوم نے کیا معاملہ کیا، قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اور دوسری بات ان کی کہ انہوں نے پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ ہاں اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ انی مغلوب، میں مغلوب ہو گیا، فانتصر، اب تو نصرت دے، تیری نصرت آئے، یعنی ان سے انتقام لیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے درمیان میں ایک بہت بڑی روداد ہے، جیسے عرض کیا گیا کہ 900 سال کی روداد جو ہے جس کے اندر طویل وقت ہے کہ جو لوگوں کو متوجہ کرنے کا، لوگوں کو اس طرف بلانے کا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا، ان کو یعنی ساری جو کچھ ان کی طرف سے ظلم اور ستم ہے اس سب کو برداشت کر کے ان کی خیر خواہی کا، لیکن بالآخر جب وقت مکمل ہو گیا، جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تو پھر اس اعتبار سے کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے، یعنی ان کی یہ پکار سامنے آئی نوح علیہ السلام کی، اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نوح کے اندر تفصیل سے بات آتی ہے کہ انہوں نے جب سارے دعوت کے اس کام کو پوری طرح انجام دے دیا اور وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، حجت تمام ہو چکی ہے، لہذا پھر انہوں نے ان کے حق میں بد دعا کی ہے۔ تو وہی بات یہاں پر ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور یہ پھر کیا کیا، اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اس کو جو ہے چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی گویا زمین تو چشمہ ہی چشمے ہو کر رہ گئی، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، اور وہ سارا ذکر جو ہے وہ مختلف مقامات پر سامنے آتا ہے کہ کیسا طوفان آیا ہے اور کیسا سیلاب تھا اور کیا صورتحال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، بارش موسلا دھار ہونے لگی، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی یہ کشتی کی طرف اشارہ، جو کشتی بنائی گئی تھی اس کی طرف، تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ، وہ کشتی یعنی وہ جو کیلوں والی تختوں کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، تجری بِأَعْيُنِنَا، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی نظروں میں، نگاہوں میں، تو فرمایا کہ وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ اور پھر جو بات کہی ہے جزاء لمن کان کفر، جزاء لمن کان کفر، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی، جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اس کی ناقدری کی گئی تھی۔ تو یہ بات جس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جزاء لمن کان کفر، یعنی اس کی کافر یعنی انکار کیا، اگر کفر کے معنی انکار کے معنوں میں لیں تو اس اعتبار سے ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، رسول جو ہے ایک نعمت ہے جو اس قوم کے اندر آتا، لیکن اس کی ناقدری کی گئی، یہی ترجمہ کیا ایسا کفر کا کہ اس کی ناقدری کی گئی، قدر نہیں کی گئی، اس کو سمجھا نہیں گیا، اس کو جانا نہیں گیا، اس کو پہچانا نہ گیا، اسے اس کا مقام نہیں دیا گیا،
اور نتیجہ پھر کیا نکلا؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس بنیاد پر ہوا، کس وجہ سے ہوا، جزاء لمن کان کفر، کہ یہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے کفر کیا اس کی ناقدری، اس کا نتیجہ تھا کہ یہ برباد ہو کر رہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی ایک بات تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیا، یعنی ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، تو ایک واقعہ یعنی یہ حالات اس قوم کی بات، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کشتی کو نشانہ عبرت بنا دیا گیا، یعنی زمانے تک جب وہ جودی پر ٹکی ہے کشتی اس پہاڑ پر، تو زمانے تک لوگ اسے دیکھا کرتے ہوں گے کہ یہ کشتی جو یہاں تک پہنچی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، یعنی اس کا یہ تو کیا بنیاد ہے اس کی، کیسے ہوا یہ معاملہ، یعنی کس طریقے سے، یعنی پوری یاد تازہ ہو جاتی ہوگی، ساری بات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت کا، ایک نصیحت کا ذریعہ بن گئی۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے ایک نصیحت کا ذریعہ بنایا، نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو پھر کہتے ہیں کیا اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات جو ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور پھر کہتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہ اللہ کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اللہ کا عذاب جو ہے، اور جب کسی پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ قوم بچ نہیں سکتی، وہ قوم پھر برباد ہو جاتی ہے۔ پھر جو اس کا حال ہوتا ہے، تو قوم نوح کی بات مثال ہمارے سامنے، اور آگے دوسری قوموں کی باتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ لو، یہ کوئی تماشا نہیں تھا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، جو لوگوں کو توجہ کیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب اللہ رب العالمین جو بات اس میں کہتے ہیں ہمارے سامنے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو یہاں جو یہ بات ہے، یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے، ایک تو اس کا تناظر ہے، یعنی اس کا سیاق و سباق ہے، جس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک تو ان قوموں کا یہ انجام سامنے، یعنی جب یہ انجام سامنے آتا ہے تو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی جن کے سامنے جب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے تو بات سب سمجھ میں آ گئی، اور ہر ایک قوم نے یہی کہا کہ ہم ہی ظالم تھے، یعنی کسی نے کسی کو الزام نہیں دیا، کہا کہ ہاں ہمارا ہی قصور تھا، ہم ہی، یہ جو ہے ہمارا کسب، ہمارا جو ہے ہمارے عمل کا نتیجہ یہ صورتحال۔ لیکن اس وقت ماننے سے کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی صورتحال نہیں، تو اس وقت کا سمجھنا بیکار۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ جب وہ عذاب آ جائے جبھی سمجھیں گے، نصیحت حاصل کریں گے۔ ایک یہ کہ یہ قرآن میں یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں تمہیں سمجھائی جا رہی ہیں، بعض و تلقین سے تم کو سیدھا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ اب کیوں تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیوں عذاب دیکھنے پر اصرار کرتے ہو؟ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کتاب بھیج کر وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جن راہوں پر تم لوگ جا رہے ہو وہ کس تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور تمہاری خیر اسی میں ہے کہ رسول کی بات تسلیم کر لو۔ نصیحت کا طریقہ اسی لیے اختیار کیا گیا کہ تباہی میں کے گڑھے میں گرنے سے پہلے تمہیں بچا لیا جائے، لیکن تم گر کر ہی سمجھنا چاہتے ہو۔ تو اس اعتبار سے بات ہے یہ، تو یہ بات اس حوالے سے جہاں تک اس کا تعلق ہے، قرآن یہ آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یہ ایک الگ مضمون ہے، یہ ایک الگ، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات اس میں سے نکلتی ہے، یہ بات اللہ نے بتائی ہے نصیحت کے لیے آسان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ایک ایسی آسان کتاب ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ عربی زبان سے واقفیت بھی کی ضرورت بھی نہیں، اور کوئی بھی شخص اس کے اندر سے احکام نکالنا شروع کر دے اور حدیث و فقہ سے بے نیاز ہو کر جو چاہے اپنے اس سے احکامات نکال کر اس سے مستنبط کرے، تو یہ بات
یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ کہ جو سبق یہ دے رہی ہے، جو نصیحت ہے، وہ نصیحت حاصل کرنا آسان ہے. باقی چیزیں جہاں تک اس سے احکامات کا نکالنا، اس کے لیے وہ بنیادی علم ضروری ہے جو اس قرآن کے حوالے سے حاصل ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن پر انسان کی نظر ہونی چاہیے، یعنی قرآن نے اس نے پڑھا ہو، سمجھا ہو. یعنی اس نے قرآن پڑھا اور سمجھا ہو. کہیں سے ایک آیت مل گئی اور پتہ چلا کہ پنساری کی دکان بندر نے کھولی کہ ایک ادرک کی گاٹ مل گئی تو یہ کام شروع کر دیا. اس طرح کام نہیں ہے. قرآن کے پر نظر، قرآن کو سمجھنا، یعنی یہ بات اپنی جگہ ہے. اس کے لیے یہ بات کہ ہاں اس کے احکامات کو، اس میں سے احکامات نکالنا یا اس کے اندر سے اس کی گرہیں کھولنا، یہ سب علماء کا کام. لیکن عام انسان کے لیے بہرحال یہ چیز ہے کہ نصیحت حاصل کرنا، اس سے ایک عمومی جو بات، جو پیغام ہے وہ اسے اس کا ملنا. اور یہ بات بھی آج ہمارے سامنے کہ آج دنیا کی تقریباً زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم بھی موجود ہیں اور ان علماء نے اس کی تفاسیر بھی لکھ رکھی ہیں. ہر مکتبہ فکر کے حوالے سے اس کے تفاسیر موجود ہیں. جس پر جس کا اعتماد ہو تو قرآن مجید کو سمجھنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے. اس اعتبار سے آسان ہے. اب تو ساری چیزیں ہمارے سامنے، شرط صرف اتنی ہے کہ آدمی اس ضرورت کو محسوس کرے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے. یہ کام کرے گا تو یقیناً پھر یہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پہلے تھی بات وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پچھلی قوموں کے واقعات کے ساتھ بھی کیا کہا تھا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب اس قرآن کے بارے میں کہا کہ ہم نے اسے نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. تو قرآن بھی ان واقعات کو بیان کر کے انسان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ وہ گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کو اختیار کرنے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.